أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہودی آ کر یوں کہتے تھے کہ ہمیں تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت ڈال دی ہے کہ ان کو حق سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون ٹھہرا دیا ہے، ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کچھ ہی لوگ ہیں جن کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایمان لاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو دھتکار دیا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے قلوب پر پردہ ہے، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اللہ نے ان کو ملعون ٹھہرا دیا ان کے کفر کی وجہ سے، سو بہت تھوڑے لوگ ان میں ایمان لانے والے ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ وہ لوگ خود یہ یہود مدینہ یہ کہتے تھے، چونکہ یہ سد معارف اور یمنی لوگ جو آئے تھے اوس و خزرج، تو یہ مشرک تھے، اور بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقہ یہ سب یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ یہودی اہل کتاب تھے، تورات میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں جو ساری دنیا کے اوپر جن کی نبوت ہوگی وہ سچے ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ساری امت کے لیے وہ ناصح بنیں گے، سب تھا۔ یہ جب جنگ لڑتے تھے اور ہار جاتے تھے اوس و خزرج سے، مشرکین سے، تو یہ یہودی کہتے تھے محمد آئیں گے نا، ان کے ساتھ رہ کر تم کو بتلائیں گے، یہ ان کو دھمکی دیتے تھے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نبوت کا اعلان کر دیا، تو یہ کہنے لگے یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو نبی تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوتی ہے، تو اسماعیل کی اولاد میں ہے۔ اب عداوت ہو گئی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے وہ لوگ انکار کرنے لگے۔ پہلے وہ خود ہی حضور کے ماتحت رہ کر جنگ کے جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم چڑھائی کریں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے جانب سے کتاب آتی، ویسی کتاب جو ان کے پاس ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات جو ہے قرآن ان کی تصدیق کرتا، حال یہ کہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول اور وہ کتاب آ گئی جس کو وہ جانتے تھے، کفروا به تو انکار کرنے لگے۔ پہلے بلکہ دوسرے پارے میں تو آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ سچا سمجھتے تھے، جیسے بولے یہ میرا بیٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے کئی زیادہ یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بس حد دھرمی تھی، حد دھرمی کی وجہ سے آج ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، سب کو پتا ہے اسلام سچا ہے، اس لیے بھائی مسلمان کے تو علماء فضلاء بیان دیتے ہیں
کہ بھائی سادھو سنتوں کے پاس ہم علاج کے لیے نہیں جا سکتے، انتر منتر ہم نہیں کرا سکتے، وہ سب شرک ہے، لیکن ان کے لوگ ہمارے پاس آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ ان کو یقین ہے۔ یہاں ایسا ہے، آپ دیہاتوں میں جاؤ گے تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جو ہے وہ گود میں عورتیں کھڑی رہتی ہیں، مغرب میں لوگ نکلتے ہیں تو اس سے پھونک مرواتی ہے، تیل کا بوتل لیے کھڑے رہتے ہیں، پھونک مار دو، بچے کو نظر لگی، اتنا یقین ہے نمازیوں پر، ان کو یقین ہے۔ لیکن جب معاملہ آئے گا آپ کی مخالفت کا تو آپ کی مخالفت کریں گے۔ ان کو عداوت صرف دین سے ہے، اسلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اسلام کو چمکائے گا اور یہ چمکے گا، یہ تو ایسا ہے اس کو جتنا دباؤ گے اتنا اچھلتا ہے۔ اس کو فرما رہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے اختیار کیا، یہ کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے بطور حسد کے، یہ کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا۔ ان کو عداوت ہے کہ محمد پہ کیوں اللہ نے نبوت اتار دی، رسالت، سو وہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب کہا جاتا ان سے ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور ہم اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات کے علاوہ دوسری کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ تورات میں ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانو گے۔ جیسے ہمارے قرآن کریم میں ہم کو یہ نہیں سکھایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سکھلایا کہ تم صرف مجھے ہی مانو گے یا قرآن ہی کو مانو گے۔ ہم کو کیا سکھا گیا؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، اے اللہ ہم ایمان لاتے اللہ پر، فرشتے پر اور تمام آسمانی کتابوں پر، و رسولہ، ہم محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ پر بھی لاتے ہیں، داؤد و سلیمان پر بھی لاتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل پر بھی لاتے ہیں، اسحاق و یعقوب پر بھی لاتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، آدم سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے وہ رسول ہی سب پر لاتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے نہیں ہم تو صرف تورات کو مانتے اس کے علاوہ کو نہیں مانتے۔ کیا کہیں لکھا ہے؟ کچھ پتا نہیں، حالانکہ ان کے تورات میں یہ لکھا ہے کہ ایک ایسے نبی آئیں گے جو سچے ہوں گے، تمہاری کتاب کی تصدیق کریں گے، تم ان کو ماننا۔ لیکن بس حد دھرم کون ہے؟ اسرائیل۔ آج پوری دنیا میں اسی کے فتنے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے اتنے سے لوگ سب کو نچا رہے ہیں، ہم 57 ملک ہو کر ناچ رہے ہیں، ہمارے پاس حق ہے پھر بھی ہم ناچ رہے ہیں، کیوں؟ ہم بھی صرف حق بولتے ہیں، حق کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہم محتاج ہیں، ورنہ اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن رہے ہمیشہ تم ہی سر بلند رہو گے، کوئی تم کو جھکا نہیں سکتا۔ تو اللہ تو سچا ہے، پتہ چلا ہم پکے مومن نہیں، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں، اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حال یہ کہ حق ہے تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہیے ان سے
کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو؟ یا تم نے کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے اگر تم سچے مومن تھے؟ وہ نبی بھی اگر ان کو بات سمجھانے آتے تھے تو وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا، تم ظالم ہو۔ اگر تم سچے مومن ہو، تورات ہی کو مانتے ہو، تو بچڑے کو کیوں معبود بنایا؟ اس میں تو نہیں لکھا تھا کہ بچڑے کی پوجا کرو۔ ایک نمبر جھوٹے اجرائیل۔ آپ کو بتا تھا نا کہ یوں پہاڑ لے کر آئے ان کے سر کے اوپر، کہا مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں۔ پہاڑ ہٹ گیا تو پھر کہنے لگے سمینا و عصینا، ہم نے سنا پر ہم مانتے نہیں ہیں۔ سن کے انسن ہونے کی فطرت ہو گئی تھی، جیسے آج ہے نا لوگ ہم سنی ہم سنی ہم سنی بول، سنی 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 بول کے وہ انسنے ہو گئے۔ الفاظ میں ہی سنی رہا، چہرے سے لے کر سر کے بال سے لے کے ناخن تک کوئی سنت نہیں۔ جمعہ کو آ گئے مسلمانیت بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے اور پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ہیلو او کرے ہیلو او کرے۔ ہفتے میں ایک دن آیا ہے مسجد میں، وہ بھی نماز سیدھے نہیں پڑھتا، سب کی غلطیاں دیکھتا ہے۔ جیسے ایسے مسلمان بھائی، ہر انسان اپنی غلطی اپنی کوتاہی کو دیکھے۔ میں میری دیکھوں، آپ اپنی دیکھیں، سب اپنی غلطی سدھار لے تو کسی میں غلطی نہیں رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی دکھتی نہیں، دوسرے کی دکھتی ہے۔ آنا ہے ہفتے میں ایک دن اور پھر دھمال مچانا ہے۔ ابھی عید آئے گی تو پوچھو ہی مت، اس میں تو اتنے شور کریں گے، چونکہ زیادہ لوگ رہتے تو پتہ چلنا چاہیے کہ بڑا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دکھاوے کے کام سے اللہ بچاوے، ریا سے بچاوے۔ بڑا سے بڑا عمل ریا کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کا ایک درہم اور آج کی دنیا کا کروڑوں مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا اخلاص ایسا تھا صحابہ کا۔ ہاں، اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چپکے سے دو، دے دیا اس کو بھول جاؤ، یہ نہیں ارے یہ تو بیمار تھا نا اس کا علاج میں نے کرایا آج مندہ پھت رہا ہے۔ ارے بھائی علاج کرایا اللہ کے لیے، اس کا ثواب اللہ دے گا، وہ برا کر رہا ہے تو اللہ اس کو دیکھے گا، لیکن اس نے کہہ کر پورا۔ اس لیے بعض مرتبہ انسان شروع میں عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، بعد میں شیطان اس کے اخلاص کو ختم کرا دیتا ہے اور ریا میں بدل دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم ہر کام کو دکھاوے سے بچاوے۔ تو اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کیجئے جب ہم نے عہد لیا تم سے، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہا پکڑ لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، یعنی عمل کرو اور سنو۔ وہ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنا پن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے قلوب میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے ان سے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، برا ہے وہ جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارا ایمان بچڑے کی پوجا سکھاتا ہے، تمہارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا سکھاتا ہے، تمہارا ایمان قرآن کو جھٹلانا سکھاتا ہے، تمہارا ایمان جو ہے تمہیں یہ سکھلاتا ہے کہ سنو نبیوں کی اور اس کا انکار کرو، تو یہ تو بہت برا ایمان ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو برا ہے۔ ایمان تو انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، نبی کی ماننا سکھاتا ہے، بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ہدایت دیتا ہے، دور رکھتا ہے۔ تو تم تو اس سب کام میں لگے، پتہ چلا تم جھوٹے لوگ ہو۔
پھر وہ کیا کہتے تھے؟ آپ نے پہلے بھی سنا کہ وہ کہتے تھے کہ چند دن ہم کو عذاب لگے گا. اب یہ یوں کہتے کہ دیکھو بھائی، کوئی لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں، جنتی تو ہم ہی یہودی لوگ ہیں، ہماری پکی جنت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیغمبر ان کو بلائیے اور ان سے یہ کہیے کہ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا ضروری ہے. ارے وہ مریں گے تو جنت میں جائیں گے نا. تو کہا چلو ایک کام کرو، تم سب مل کے موت کی تمنا کرو، جنتی ہو نا. اگر اپنے کو پتا چل جائے کہ ابھی مرتے ہی جنت میں جائیں گے تو ہم مرنا ہی چاہیں گے نا. کیوں یہ جھمیلا چاہیے؟ یہ لاؤ، بولے شام ہو گئی تو کیلا لاؤ، تو تربوز لاؤ، سموسا لاؤ، فلاں لاؤ، پیستا لاؤ، یہ لاؤ. کائے کو جھنجھٹ چاہیے؟ شربت میٹھا ہو گیا ہے، شوگر والے کو نقصان ہے، پھیکا ہو گیا تو دھمال ہے، چائے چاہیے، پھر چاہیے، یہ سب کائے کو چاہیے بھائی؟ وہاں جنت میں صرف بیٹھ کر سوچیں گے ہاں شربت، ہاں آ گیا، سوچ سے ہی حاضر. تو وہ ایک بادشاہ بھی سوچے گا تو نہیں آئے گا، اس کو بھی بیل بجانا پڑے گا، نوکر کو بولنا پڑے گا کہ ٹھنڈا لاگے گرم. بادشاہ، اور یہ جنت میں بادشاہ سے اعلیٰ درجے پہ، تو کون مرنا نہیں چاہے گا بھائی؟ البتہ چاہے گا نا. ابھی کوئی نہیں چاہتا کہ عید پچھی جو ان کے جیت ہے تو عید پچھی، ہم نے تو جیوا دے. اللہ سب کو ایمان کے اوپر رکھے، اللہ عمر میں سب کی برکت دے. فرمایا کہ کہو ان سے میں موت کی تمنا کروں. چلو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہرگیز، چونکہ جھوٹے ہیں، معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، محمد سچے ہیں، قرآن سچا ہے، جیسے ہی مریں گے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی حریص ہے زندگی کے مقابلے میں تو یہودی لوگ ہیں. اس لیے کہ انہوں نے سچے ہونے کا ناٹک کر کے جھوٹے پن کو اختیار کیا ہوا ہے. مشرک سے بھی زیادہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مسلک تورات اب یہ سب منسوخ ہو چکا ہے، قرآن کو من، لیکن پھر بھی ہم اہل کتاب. ہاں، ایک عام ویکتی سے ماضی سرپنچ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کو نشہ ہے نا. میں بھی ایک وقت میں سرپنچ رہ چکا ہوں عہدے پر، بھلے ہار گیا ہے. ایسے یہودیوں کا حال ہے، وہ ان کے اندر نشہ ہے، نشہ. اللہ فرماتے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، مرنا چاہیں گے ہی نہیں. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. آپ کہیے پیغمبر اگر سچے تو اگر تمہارے لیے آخرت اللہ کے پاس خاص طور پر نہ کہ لوگوں کے لیے، تو تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ پیغمبر پائیں گے ان کو لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ وہ زندگی کے معاملے میں حریص ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال ہو جائے. مرنا کوئی نہیں چاہتا، 1000 سال ہو جائے. سنیے پیغمبر وما هو بمزعزعه من العذاب ان يعمر، ان کی عمر کا زیادہ ہو جانا، 1000 برس کا ہو جانا ان کو عذاب سے نہیں بچائے گا. آج مرے، کل مرے، مہینے بعد مرے، سال بعد مرے، لیکن جائیں گے وہ جہنم. بچنے والے تو نہیں ہیں وہ لوگ، اس چاہے 1000 سال جی لے گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب عجیب لوگ تھے وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، تذکرہ آیا کہ وہی لے کر جبرائیل آتے. ہاں نہیں 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 نہیں
جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر آتے تب تو ہم نہیں مانتے. جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے. یہودی حضور سے فرماتے جبرائیل ہمارے دشمن ہیں, وہ تو عذاب بھی لے کر آتے ہیں, میکائیل ہوتے تو ہم مانتے. دیکھو نہیں ماننے کے لیے دھندے ہیں. بولے میں تمہارا بدو کام کر رہا پن وچے آ مانس نہیں جو ہے. ارے بھائی یہ آدمی بھی تو اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیز اندر بتایا ہے, انسان کیسے کیسے سوچ کا ہوتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ جو حکم بھیج رہے ہیں جبرائیل وہی لاتے ہیں. جبرائیل اپنی طرف سے ایک لفظ نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں. تو تم جبرائیل کا انکار گویا اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو فرماتا نہیں جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے. اس کا اللہ آگے بیان فرما رہا ہے. قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل, جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر قرآن نازل کرتے ہیں. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, تصدیق کرنے والی ہے ایک کتاب یعنی قرآن کریم اس سے اگلے کتابوں کی. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن ہدایت ہے اور بشارت بھی ہے مؤمنین کے لیے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين, جو شخص دشمن ہے اللہ کا, ملائکہ کا اور اس کے رسول کا اور جبرائیل و میکائیل کا, تو سن لے بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. ہاں جو جبرائیل کا دشمن گویا وہ اللہ کا دشمن. ابھی کسی نے اپنے اوپر کچھ کہلوایا, ہم نے کہا اپنی نہیں مانتے, تو ہم نے اس کا تھوڑا انکار کیا, کہلوانے والے کا انکار کیا. جبرائیل کا انکار گویا اللہ کا انکار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل کا دشمن نہیں, وہ میرے دشمن ہے. اور اللہ کا دشمن تو اللہ ان سے نمٹ لے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, فاسق لوگ ہی انکار کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, جب بھی انہوں نے کوئی عہد لیا تو ان میں سے ایک جماعت نے عہد کو پسے پشت ڈال دیا یعنی توڑا. بل اکثرهم لا یؤمنون, ان میں اکثر مومن نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آئے ایسی چیز کو لے کر جو تصدیق کرنے والے ان کی جو ان کے پاس ہے, تو ان میں سے ایک جماعت جن کو کتاب دیا گیا عہد کو توڑ دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم, اور اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. معلوم تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن سچی ہے, لیکن اس کو مان کر ایسے ہو جاتے انجانے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آگے انشاءاللہ آئندہ کل سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جادوگروں کا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ بتلایا چونکہ نبیوں کے اوپر وہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ جادوگر ہے. عاد پر, محمد رسول اللہ پر, موسیٰ پر, مختلف رسولوں پر انہوں نے جادو کا جو ہے وہ الزام لگایا. تو اللہ بتا رہے کہ جادو اور معجزہ, جادو میں بھی خرق عادت نہیں ہوتا, اس چیز کا چمٹکار ہوتا ہے, اور معجزہ بھی چمٹکار کا ہی ہے کہ کلمہ کنکر پڑ رہا ہے, چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, مردہ جو ہے بات کر رہا ہے. یہ سب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے اور ایک طرف جادو ہے. تو جادو اور معجزہ میں کیا فرق ہے انشاءاللہ آئندہ کل اس پر گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.